اصغر سے دھارے سامنے نظروں کے آپ کی، توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی، رے جھولی میں کچھ رہا نہیں، بی بی رباب کی کچھ سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں۔ اللہ آباد رہیں اثر عزیز صاحب، مولا آپ کے لہن میں مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ سامعین لیجئے، یہ پورے 180 دن جن ایام کا انتظار ہوتا ہے، آج اس کا 6واں دن بھی گزر گیا، 7واں دن لگ گیا، یہ شب لگ گئی ہے۔ دعا ہے مولا اگلے سال بھی آپ اور ہم سب کو اس فرش ادا پہ عبادات میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید واجب الاحترام ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت اور یقین عالم دین قبلہ علی وقار حضرت مولانا کمیل مہدوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اس چھٹی مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ قبلہ استقبال کیجئے گا، یقیناً مصروفیات ہے، اس کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے، مولا ان کے خیر فرمائے۔ میرے بعد آپ نے بولا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور کل ایمان سوا لکھ نعرہ حیدری۔ فاتح الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین۔ چلے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعافظا وقائدا وناصرا ودليلا
وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ الصلوات. سلسلہ مجالس کی چھٹی گفتگو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی ہے. زیارت عاشورہ میں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ میں حسین علیہ السلام کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما. جو امام حسین کے صدقے کی عزت ہے وہ دائمی ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ووٹ سے جو عزت ہوتی ہے وہ آج ہے, کرسی چھن جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا کوئی نمائندہ ووٹ سے نہیں بنتا, اللہ کے حکم سے بنتا ہے. آپ یہاں تشریف فرما ہے تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جوان ساتھیوں سے کہوں گا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سمجھاتے ہیں, آج کل ایجوکیشن سسٹم بھی بڑا آگے بڑھ گیا ہے تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, وہ بات جو مثلاً ایک زمانے میں 1 گھنٹہ لیکچر دے کے سمجھائی جاتی تھی وہ آج 2 منٹ کی ویڈیو میں بتلا دی جاتی ہے. حضور مکرم نے اپنے زمانے میں یہی آڈیو اور ویڈیو ایفیکٹس یوز کیے تھے اپنے اعتبار سے. جب علی کو سمجھانا تھا, حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ دست مبارک سے حضور نے کچھ آڑے ترچھے خط کھینچے اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک سیدھا خط کھینچا, فرمایا دیکھو سارے خط باطل ہیں, صرف ایک خط صراط مستقیم ہے, ہوا علی بن ابی طالب. سارے خط باطل ہیں, سب بطلان کی طرف ہے. یاد رکھیے گا کہ وہ شخص کے جو ولایت کے بغیر توحید تک پہنچ رہا ہے. میں ادباً احتراماً یہ کہنا چاہوں گا, یہاں اس وقت کسی پر کوئی طنز یا ٹونٹ مقصود نہیں, میں حقیقت کو بتلا رہا ہوں. تمام مسلمان توحید کو مانتے لا الہ الا اللہ, لیکن وہ ہیڈ لائن کی حد میں ایک ہے, اس کی گہرائی میں فرق ہے. یعنی کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں. نہج البلاغہ کی توحید میں یہ نہیں کہ اللہ کا پیر ہے تو وہ جہنم میں ڈال دے گا. نہج البلاغہ کی جو توحید ہے وہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وبدد بالصخور میدان ارضه. لائیے اگر کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر کوئی ایسا کلام کہا ہو تو اپنا ماتھا ٹیک دوں گا میں اس کے در پر. سوائے علی اور اولاد علی کے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے, نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جو آپ کو سنا رہا تھا, علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں.
بات پہنچ رہی ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہاں جب آپ ولایت کے ذریعے سے توحید تک جا رہے ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے جو بغیر ولایت سے توحید ہے. بات واضح ہے؟ یعنی اگر خلیفۃ اللہ کو مانے بغیر کوئی اللہ کو مانے تو اس کی توحید عین ابلیسی توحید ہے. کیا مطلب ہے؟ ابلیس بھی تو اللہ کو مانتا ہے. مشکل کیا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کتنوں تک یہ بات پہنچی ہے نہیں پہنچی, لیکن بہرحال میں اپنے طور پر فرض سمجھتے اس بات کو کہہ دوں کہ اللہ جانے ممبر ہو امام حسین علیہ السلام کا اور فضیلت بیان ہو رہی ہو ان کی کہ جو مادر حسین کا حق غصب کرنے والے ہیں. میں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ بھائی ان کے کچھ اچھے کام بھی تو تھے کہ وہ سارے کام برے تھوڑی تھے, کچھ اچھے بھی تھے. جی ابلیس کے بھی کچھ کام بہت اچھے تھے. 6000 سال تک سجدے کر رہا تھا, 6000 سال تک سجدے کر رہا تھا, بڑے اچھے کام تھے اس کے. تو ایک سجدے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے بھائی؟ بلکہ اس نے تو اللہ کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ سے. اس نے کہا پر آج کل ڈیل کا بڑا چلچا ہے, تو ڈیل کرنے کی پروردگار تو ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے تو تیرے اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کہا اے ابلیس عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. تو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. مجھے یہ ایک سجدہ چاہیے, وہ ہزاروں سجدے نہیں چاہیے. مجھے ایک آدم کے سامنے سجدہ چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ملائکہ کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں, سورہ بقرہ کی آیت ہے, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے تکبر دکھایا. اب غور سے سننا اس لفظ کو, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. کانا کا لفظ ہے یہاں پر, اگر کوئی عربی سمجھنے والے یہاں پر ہیں. کانا ہے پاسٹ ٹینس, اور وہ حالت بیان کرتا ہے ماضی کی حالت کو. کانا من الکافرین, تو پروردگار وہ تو فرشتوں کے درمیان تھا, وہ تو سجدے کر رہا تھا, وہ کہاں سے پرانا کافر ہو گیا؟ کہا نہیں تھا پرانا کافر, جب خلافت کا اعلان ہوا تو ایکسپوز ہو گیا تھا. بھائی میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. ابلیس تھا پرانا کافر, بہت سے پرانے کافر تھے رسول اللہ کے زمانے میں. یہاں علی کو مولا بنایا, کفر کھل کے سامنے آ گیا. تو بھائی یہ نہ کہیے کہ اچھے کام بھی تھے. پہلے اس کا کانٹیکس دیکھ لیجئے, تاریخ دیکھ لیجئے. تعجب کی بات ہے. اور پھر جو مجھے اس پہ تفسیرہ نہیں کرنا زیادہ, بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو ایک روایت بھی پڑھی گئی وہ ابن عاصم سے روایت ہے, کتاب الفتوح میں ہے, مقتل خوارزمی میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ شیعہ آئیڈیالوجی نہیں ہے وہ. اور چونکہ موسوعہ امام حسین علیہ السلام جو لکھی گئی کتاب, اس کتاب کا انسائکلوپیڈیا امام حسین السلام کے بارے میں, اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ امام حسین السلام کے بارے میں جہاں کہیں بھی کوئی منسوب ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فکر اور نظریے کے مطابق ہے. یہ کہنے والے کا بھی مطلب نہیں تھا اس کتاب میں. تو بہرحال مقتل خوارزمی میں وہ روایت, مقتل خوارزمی میں یہ روایت بھی اگرچہ کہ مصائب کی روایت ہے لیکن میں آپ کو سنا دوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو وہ اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے, ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اتنے زخمی تھے کہ ان میں حرکت کی سکت نہیں تھی مقتل خوارزمی میں, کہ کسی شقی نے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ پتھر مارا, اور امام علیہ السلام نے اپنے پیرہن مبارک کو اٹھا کر اس خون کو صاف کیا تو سینہ مطہر پر ایک شقی نے تیر مارا. وَجَرَدْ دَمْ كَالْمِيزَابِ, اور خون فوارے کی طرح یعنی
امام کے جسم اطہر سے جاری ہوا اور امام علیہ السلام نے وہ تیر پشت سے کھینچا، یہ سب مقتل میں ہے۔ اس وقت امام نے کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ وہ کون میرے قاتل ہیں۔ کتاب میں نام بھی نہیں ہے، لیکن امام نے اشارہ فرمایا ہے اپنی والدہ پر ظلم کرنے والوں کی طرف، جو ہے لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، زیارت عاشورہ کا جملہ یہ جی، جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے، ظلم کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی اتنا ہی اچھا ہے تو پھر بعد میں امام باقر اور امام صادق زیارت عاشورہ کیوں سکھلاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی؟ زیارت عاشورہ سکھلائی یا نہیں سکھلائی؟ تو میرے بھائی یہ اب آپ کا کام ہے، ہر ایک کو نہ سننے بیٹھ جایا کرو، بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اب۔ تو مولانا صاحب کس کو سنیں؟ ہر ایک جو ہے وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو بہت بڑا عالم نہ ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ کون کیا بات کہہ رہا ہے۔ ایک سادہ سا اصول دے رہا ہوں، اگر کسی بھی خطیب، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، اگر اس گفتگو سے کسی مومن میں تولا کا جوش اور تبرہ کی غیرت نہ پیدا ہو سکے، بات پہنچ رہی ہے یہاں سے وہاں تک برزور ایک حیدری اور حسینی صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر جی۔ علی مولا اللہم صلی علی نعجل فرجہم۔ حضور کے بہت سے ازدواج ہیں، اب چونکہ جو بات پوری تھی اس مقام بیان میں تو پھر میں تشنگی نہ رہ جائے کوئی۔ حضور کے بہت سارے ازدواج ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے ازدواج ہیں۔ میں یہاں پر قرآن کی بات کروں گا فقط۔ قرآن میں کہ سورہ تحریم سے کچھ آیت کو نکال سکتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ کیا قرآن سے کچھ آیت کو نکال سکتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی، علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، وہ تو نبی کی بیویاں ہیں، فخانتاہما، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے دین سے خیانت کی ہے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن ہے وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جو قرآن کوئی درس دے رہا ہے نا ہمیں۔ امام حسن علیہ السلام کا، اب میں اپنے مومنین سے بات کر رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا ازدواج ہوا ہے جعدہ بنت اشعث سے، تو کیا امام کا ازدواج کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ جعدہ بنت اشعث کے لیے آپ کسی احترام کے قائل ہوں گے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج ہوا ام فضل سے، جس ام فضل نے زہر دیا محمد تقی علیہ السلام کو۔ ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کے ازدواج ان کی حکمتیں کچھ اور ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بس جتنا میں کہہ سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تو جہاں پر کہیں آپ ذرہ برابر دو چیزوں میں ڈاؤٹ دیکھیں، ایک ہے تولا پر ایمان، اور اسی میں شامل کر رہا ہوں، یہ پہلا ہی پوائنٹ ہے، تبرہ کی غیرت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی عمل ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے اور ولایت برات کے بغیر قبول نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا بات، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھ۔
جی لا تقبل الولایہ الا بالبراء، ولایت قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ برات نہیں ہے. یہ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب دو گروہ آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ. عقلی طور پر ممکن نہیں ہے. ایسے اسلام کا ہو گیا پھر انا للہ. کوئی سینس بھی تو ہوتی ہے، کوئی سمجھ بھی تو ہوتی ہے. بات واضح ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب خطا اجتہادی ہو گئی تھی، میں کہتا ہوں اس کا مطلب سب سے پہلی خطا اجتہادی خود ابلیس سے ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، سے مٹی سے خلق کیا. اجتہاد کر رہا تھا نا. اللہ کے سامنے، حجت خدا کے سامنے، اس کے مقابلے پر کوئی اجتہاد تھوڑی کر سکتا ہے نا. یہاں سر تسلیم خم ہے جو انہوں نے کہہ دیا. بات واضح ہو رہی ہے. تو بس اس موضوع پہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اب آپ کا کام ہے، اب دیکھیں میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ ایک چین آف نیریشن سنا رہا ہوں، شاید اس انداز سے بات نہ پہنچی ہو، کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی ولایت اتارنی ہے، ان کے عادہ سے برات اتارنی. جو یہاں سے نہیں کہا جا سکتا وہ آپ نے کہنا ہے، وہ آپ نے گھر میں بتانا ہے. یا علی، وہ آپ نے بتلانا ہے جی. اور ایک کی ولایت 14 کی ولایت. ہم جب کہتے ہیں نا غدیر پر من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس سے اخذ کرنا چاہتے ہیں. فقط بات رکتی نہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر ابن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ ابن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن ابن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. بات واضح ہو رہی ہے. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. جناب مشیر لکھنوی صاحب مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ہیں. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. ہائے ہائے ہائے، بات نہ ضائع ہونے دینا. 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتھاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. بھائی خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں، ایک میرا ساقی نجف میں ہے. اسے بہرا کر. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہے. اس پورے سلسلے کو جو مانے وہ ہے حق پر. جی امام نے فرمایا جو ہمارے ایک کا انکار کرے وہ سب کا انکار کر دے گا. جی آج سرکار ختمی مرتبت تا مہدی قائم اجل اللہ تعالی فرج و شریف سب کو ماننا ہے آپ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا میں ساتھ دینا میں اب میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں جو سرنامہ کلام میں پڑھی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. موضوع لکھا ہے نا ہمارا تعویل الآیات. آیت کی تعویل سن لیجئے گا. یہ ظاہر آیت کا ہے فجر کی قسم، ایک فجر کی قسم.
वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम, वशफ़ वलवतर, जुफ्त और ताक की कसम, यानी इवन और ऑड की कसम, वल्लैल इज़ा यसर, और एक रात की कसम जो गुजर रही थी। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या इन कसमों में साहिबान शऊर के लिए कोई निशानियां हैं? यह सूरह फजर की आयत है, सूरह नंबर 89 है। बरनस से हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये सूरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम ने कहा, और इमाम से पूछा गया कि मौला ये क्यों सूरह इमाम हुसैन है? इमाम ने कहा इसलिए कि जो इसकी आखिरी आयतें हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये इसी सूरह की आयत है। इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्ज़िय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये इसी सूरह की आयत है। ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, पलट अपने रब की बारगाह में, जो आप आशूर के दिन मसाइब में सुनते हैं। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हातिफ़ गैबी आई थी। बात वाज़ेह हो रही है? इमाम ने कहा इस आयत की वजह से ये सूरह इमाम हुसैन है। वल फज्र, एक फजर की कसम, जाहिर इसका फजर की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त की कसम, ताक की कसम, एक रात की कसम जो गुजर रही है। बातिन इसका तफसीर बुरहान की रिवायत है। इमाम ने फरमाया अच्छा, मासूमीन में शुरू है इसमें सरकार खत्मी मर्तबत से, आखिरी मासूम है हुसैन ज़मा अली ज़मा हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। यहाँ जो कसम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खाई है, वो तरतीब में आखिर से। इमाम ने कहा वल फज्र, फजर की कसम, यानी अल महदी अल कायम, हजरत हुज्जत की कसम। फजर का मतलब यहाँ पर हजरत हुज्जत है। इमाम ने फरमाया, मैंने कहा जो आज और चंद दिनों से हमारे साथ है, हो सकता है पहली मजलिस में ना हो, जब तावील की बात आती है ना, तावील मैं और आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते जब तक कि इरशाद इमाम ना हो। वल फज्र फरमाया एक फजर की कसम, यानी महदी कायम की कसम, ये हदीस इमाम है। वलयालिन अश्र, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस बात ख़त्म करूंगा। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। इमाम ने कहा ये 10 आइम्मा की कसम है, लेकिन इसकी जो वजाहत इमाम ने कितनी लतीफ़ है। कौन से 10 आइम्मा? फरमाए मिनल हसन इलल हसन, आखिरी हसन से पहले हसन तक की कसम, हसन अस्करी से हसन मुश्तबा तक की कसम। भाई 14 मासूमीन में 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन है, हुसैन 1 है। बात वाज़ेह हो रही है क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हुसैन तो 1 है ना। तो फरमाया मिनल हसन इलल हसन, ये 10 इमाम हो गए ना, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हसन मुश्तबा तक, इनकी कसम। अब उनसे ऊपर जो इस्मत के दर्जात हैं, दर्जे तो सबके बराबर हैं, लेकिन जो इस्मत के नाम है बहुत लतीफ है। अब क्या बात है, क्या कहूं मैं। जब आयत है आगे, हजरत हुज्जत की कसम, एक हसन से दूसरे हसन तक की कसम, व शफ़, और 2 बराबर की हस्तियों की कसम, जाया ना करना। हाय हाय हाय, यानी अली और फातिमा ज़हरा की कसम। सुभान अल्लाह, बात पहुंची। ये मरजल बहरैन यल्तक़ियान पता है, अल्लाह ने 2 समंदरों को मिला दिया। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, सूरह रहमान है, इनके दरमियान एक बरज़ख़ हद फासिल है, एक दूसरे से उबूर नहीं कर सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, अल्लाह ने इन समंदरों से लुअलुअ और मरजान खारिज किए हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हाय हाय हाय, यही तो किताब स्यूती, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा अपनी किताब में, अहले सुन्नत आलिम है। उन्होंने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हुज़ूर ने फरमाया हुमा अलीजुन व फातिमा, अल्लाह ने इन 2 समंदरों को मिला दिया है। बैनहुमा बरज़ख़ुन, दरमियान में मैं बरज़ख़ हूँ, ला यबग़ियान, कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं कर सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, उन समंदरों से हमने लोलू और मरजान खारिज किए हैं। काश मैं समझा सकूं। लोलू कहते हैं सब्ज मोती को, मरजान कहते हैं सुर्ख मोती को। लोलू से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यह सूरह रहमान, क्या कहने। एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला
دو برابر کی ہستیوں کا وشف، شف کہتے ہیں ایون، انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں ایون کو ایون کیوں کہتے ہیں؟ یعنی 2 4 6 8 10 یہ جفت عدد ہے نا ایون، ایون کا مطلب یہ ہے کہ دو برابر ہے، اسے آپ تقسیم کریں تو دو برابر ہے جی. وشف دو برابر کی ہستیوں کی قسم. لولا علی لم یکن فاطمہ کفن، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کف ہی نہ ہو. حدیث ہے. آدم فمن دونہ، نہ آدم نہ غیر آدم. یہ حضور نے اس حدیث کو کہہ کر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو شامل کر کے بتلایا کہ انبیاء بھی ہم سری زہرا نہیں کر سکتے اگر علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو. کیا کہنے. والشفع والوتر. فرمایا پھر ایک تنہا کی قسم جی، وہ ایک تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور 14 معصومین آپ مکمل کر لیجئے تو 14 معصومین کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں. سبحان اللہ. عزیزوں اب چاہیں، میں نے عرض کیا پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا، اب چاہیں وہ علی ابن ابی طالب ہوں ممبر سلونی پر جو کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، چاہے 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہوں. فرمایا علمنا واحد، ہمارا علم ایک ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 8ویں امام سے ایک محفل میں 30,000 سوال ہوئے تھے. ایک محفل کا مطلب تھا کہ ایک تسلسل تھا، بھائی نہیں کہ چند دنوں تک جاری رہی ہو. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، 8 برس کے تھے امام، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوال پوچھنے کے لیے آیا اور سوال بھول گیا. امام کہتے تھے تیرا سوال یہ تھا، تیرے سوال کا جواب یہ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اور اس محفل میں جب امام سے پوچھا گیا، یحییٰ ابن اقسم جو قاضی القضات ہے، سب سے بڑا قاضی، اس نے پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا مسئلہ ہے. یہ اس محفل کی بات ہے. اب احرام کے مسئلے کتنے سخت ہیں. حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا مسئلہ ہے. اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سوال کرنے نہیں آتا تو تیرے سوال کا کیا جواب دیا جائے. اس نے کہا مجھے سوال کرنا نہیں آتا، اس سوال میں کیا مشکل ہے. امام نے کہا تو نے پوچھا کہ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. تو نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا. یہ نہیں پوچھا کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا. یہ نہیں پوچھا شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا. یہ نہیں پوچھا کہ شکار پہلی مرتبہ کر رہا تھا یا بار بار کر رہا تھا. یہ نہیں پوچھا کہ شکار کرنے پر توبہ کر لی تھی یا شکار کرنے پر مصر تھا. یہ نہیں پوچھا یا اللہ شکار دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا. یہ نہیں پوچھا شکار پرندے کا کیا تھا یا اور حیوان کا کیا تھا. امام نے ایک مسئلے کی 22 صورتیں بنائی اور اس سے کہا پہلے تو بتا تیرا سوال کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تیرے سوال کا جواب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات، سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ ائمہ علیہ السلام آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 14 معصومین کی قسمیں کھائی ہیں اور اس تسلسل میں بتلایا. اس پورے سلسلے کو مانو. بات واضح ہو گئی. تو جان گرامی بس آج زیادہ طول کلام نہیں. اب جب 8 برس کے مولا محمد تقی علیہ السلام اس منزل پر ہے، میں بھی فضائل ہی کے باب میں ہوں، تو جس ہستی کا مجھے آج منزل مصائب میں ذکر کر رہا ہے بظاہر ہے 6 مہینے کا. میں جملہ کہوں انشاءاللہ آپ آج کی مجلس کے لیے اسے ہدیہ سمجھتے ہوئے قبول فرمائیں گے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. جی یہ ہیں شہزادہ علی اصغر. بھئی جب کعبے پر معلقات سب آویزہ کیے تھے نا، 7 بڑی بڑی نظمیں، تو اس وقت حضور نے امر خدا سے سورہ کوثر وہاں آویزہ کر دیا تھا. سورہ کوثر تو سورہ کوثر کافی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. بلکہ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے نیچے کسی نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے سورہ کوثر. تو یا رسول اللہ سورہ بقرہ کیوں نہیں لگاتے یہاں پر؟ کہا نہیں، یہ سورہ کوثر کافی ہے. کربلا کی سورہ کوثر کا نام ہے علی اصغر.
عباس سے تلوار لے لی. عباس کی تلوار کی ضرورت نہیں ہے, اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے. اہتمام ہے. سبحان اللہ. وہ شش ماہا کے جس کی زندگی کے 2 دن ملتے ہیں آپ کو کتابوں میں, 2 دن کا تذکرہ. ایک ہے جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو فاطمہ زہرا کی گود میں تھے, ایک اس دن کا تذکرہ ملتا ہے. دوسرا ملتا ہے پھر عاشور کے دن کا تذکرہ. بقیہ آپ کو کتابوں میں 6 مہینے کی اس جو پورا سفر ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا کتابوں میں باقاعدہ, یا کم از کم میں نے نہیں دیکھا, چلے میں یہ کہتا ہوں. لیکن جس کی زندگی کے 2 دنوں کا تذکرہ کتابوں میں ہے, ہزاروں مرثیے کہے گئے, ہزاروں منقبتیں کہی گئیں, ہزاروں مجلسیں پڑھی گئیں, ہزاروں مرتبہ مصائب کا بیان کیا گیا. یہ ہے انا اعطینا کل کوثر کی عملی تفسیر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے شہزادہ علی اصغر, حسین کا علی اصغر. باب الحوائج, کیا کربلا کا معجزہ ہے. 32 برس کا عباس بھی باب الحوائج, 6 مہینے کا علی اصغر بھی باب الحوائج. جی, حاجات پوری کرنے کا دروازہ یہ ہے علی اصغر. تو فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے, فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر. تو اس خاطر ہے کہ آج آپ جو اس تعداد میں موجود ہیں یہاں پر, تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب مصائب کا بیان ہو تو آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے, اوروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ جو آپ سے التماس سے دعا کہتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث میں کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس بچے کا ذکر ہے کہ جناب نجم آفندی صاحب نے کہا کہ ننھے سے مجاہد علی اصغر, علی اصغر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر, اور یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر, تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بڑا دردناک مصرع ہے اگلا. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے, ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے, سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر, آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے, آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے, لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور. اللہ اکبر. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, ایسا لگتا ہے کہ بیعت کا جنازہ نکلا. ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانوں میں, 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. آج جھولا ہے نا بے شیر کا, 6 محرم ہے, 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. راہب اور فطرس کون ہے جنہیں حسین نے عطا کیا تھا. اب جب آپ اس جھولے کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ جانے کسے اولاد نصیب ہو, کسے شفا نصیب ہو, کون کس مقام پر رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور بار بار یہ کہتا ہوں, کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن اپنا عذر پیش کر دیتا ہوں کہ جو دن کی آخری خدمت ہوتی ہے اور موسم کی حرارت کی وجہ سے بھی جتنا مجھ میں دم ہے میں کہتا جاؤں گا, انشاءاللہ آپ گریہ فرماتے جائیں گے. بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت مختار نے جب گرفتار کیا تھا نا ہرملہ کو, تو اس سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. تو اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے عاشور کے دن. کہ پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس کے شانے کٹ چکے تھے, عباس حسین کی مشق کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے, میں نے دور سے مشق کا نشانہ لیا, پانی بہتا رہا, ٹوٹ گئی آس میری, ٹوٹ گئی آس, عباس کی آس ٹوٹ گئی. دوسرا تیر اس وقت چلایا جو ابھی میں نے پڑھا کہ جب حسین کبھی دائیں طرف جھکتے تھے کبھی بائیں طرف ذوالجناح پر جھکتے تھے, تو ایک تیر لگا جو حسین کے سینے پر آ کے پیوست ہوا. ایک چراغ جلا دینا میں عزاداروں کو دیکھ سکوں انشاءاللہ. تو حسین کے سینے پر کہتا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ہرملہ نے کہا 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا, اور سن نہ پائے, گریہ کرتے کرتے غش کھا گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار, آپ نے فقط سنا تھا, سننا ضبط نہ ہو سکا. سلام اصغر کی ماں ام رباب پر کہ دیکھا کہ اصغر کی گردن جدا ہو چکی تھی. اللہ اکبر. مجھے معاف فرمائیے گا, شب عاشور حسین مختلف خیام میں جاتے تھے, ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی, تو ام رباب بہت گریہ فرما رہی تھی.
ام رباب سے پوچھا آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا جب ہر بیوی اپنی اپنی قربانی کو پیش کرے گی تو میرے پاس تو فقط ایک 6 مہینے کا بچہ ہے۔ حسین نے گویا فرمایا ہو کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا جو اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں حسین نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی، کوئی ہے جو حسین کے استغاثے پہ لبیک کہے؟ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا، گویا کہنا چاہتے تھے بابا فاطمہ صغریٰ کی گود سے اسی لیے تو لیا تھا نا بابا، آپ کا بھی ایک مجاہد باقی ہے بابا۔ عجب ہے یہ، حسین کی عجب مظلومیت ہے۔ گئے خیام میں، کہا اصغر کو تیار کر دو، اس کے لیے کوئی شاید پانی کی سبیل کر دے، خدا کسی یہ ماں نے آخری مرتبہ تیار کیا، گویا کہا ہو کہ اے اصغر جب دادی کے پاس جانا تو ماں کی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ تیری ماں کے پاس 3 دن سے کوئی قطرہ آب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کو لیا عزیزوں پڑھنا بڑا سخت ہے، ان جملوں کو پڑھنا بڑا سخت ہے۔ حسین اصغر کو لے کر مقتل میں پہنچے، ابا کے دامن کو اوپر رکھا ہوا تھا، بظاہر شاید یہ کہ دھوپ نہ لگے اصغر کو، 6 مہینے کا اصغر ہے لہٰذا ابا کے دامن کو رکھا ہوا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے حسین قرآن لے آئے، حسین قرآن لے آئے، واقعاً ایک بولتا ہوا قرآن لائے تھے حسین۔ جب ابا کے دامن کو الٹا فرمایا تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، اس بچے کا تو قصور نہیں، اسے 3 دن سے پانی نہیں ملا، اسے پانی پلا دو۔ کیا عجب غربت ہے، امتحان حسین، ہائے ہائے ہائے۔ ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا شاید تمہیں لگتا ہے کہ اصغر کے پانی کے بہانے جب اصغر کو پانی دو گے تو میں خود لے کے پی لوں گا، آؤ میں نے اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پہ لٹا دیا، آؤ خود اصغر کو اٹھا کے خود پانی پلا لو۔ یا اللہ یا اللہ، عجب قیامت کا سما ہے۔ اب بھی کوئی نہیں آیا، حسین پھر آگے بڑھے، اصغر سے کہا بیٹا انہیں شاید تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا کہ تو کتنا پیاسا ہے، لیکن تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، اپنی حجت تمام کر لے۔ اب جو اصغر نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، یا اللہ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ میری مائیں بہنوں میں سے جو اگر کوئی اولاد کے لیے متمنی ہے، کوئی اولاد کی حاجت رکھتا ہے تو اصغر کے صدقے میں اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ بس اب کیفیت یہ، اصغر نے جب زبان پھیرنا شروع کی نا ہونٹوں پر تو فوج یزید آپس میں اب منہ موڑ موڑ کر چہرے روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں ہے، پانی پلا دو اسے پانی ملنا چاہیے۔ عمر سعد کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو لشکر میں انقلاب ہو۔ حرملہ سے کہا اختہ کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جوڑا۔ اب میں کیا بتلاؤں، یہ تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عرب کے دشمنوں نے آپس میں قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ ہم جنگوں میں اسے استعمال نہیں کریں گے آپس میں۔ وہ تیر جوڑا ننھے سے علی اصغر کے لیے، تیر کھینچنا چاہتا ہے ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا نہیں 6 مہینے کے بچے سے نہیں ڈرتا، لیکن تیر چلاتا ہوں، ہاتھ کھینچتا ہوں تو ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے، ایک خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے اور ایک بی بی کہہ رہی ہے اے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرملہ؟ کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، اب تیر چلا۔ اب جو تیر چلا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ روایت میں ہے جب فاطمہ الزہرا قیامت میں آئیں گی کہیں گی پروردگار میں چاہتی ہوں
میرے حسین پر رونے والے ایک ایک عزادار کی شفاعت ہو. اس وقت آواز آئے گی اے سیدہ کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو بی بی اصغر کا لاشا آگے کریں گی, کہیں گی پروردگار اسے کس جرم میں مارا گیا؟ یا علی حیدر کرار. دو جملے مجھے کہنے دو. فانقلب الصبی علی ید الامام. روک لینا اسے روک لینا, زخمی ہو جائے گا بیچارہ بہت ہی. یا اللہ. عزیزوں, جوان کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی عزادار کے لیے 1400 سال بعد سننا اتنا مشکل ہوتا ہے. جب سکینہ نے اصغر کے لاشے کو دیکھا, حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ. حسین تیری رضا پر راضی ہے. اصغر سے کتنا خون بہا ہوگا؟ 6 مہینے کا بچہ جو 3 دن سے پیاسا ہو, کتنا خون ہوگا؟ بس تھوڑا سا خون تھا حسین کے چلو پر. انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ خون حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا, کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. بس حسین, اللہ جانے کس ہمت کے ساتھ خیام میں داخل ہوئے. اب پھر ابا کو اصغر کے اوپر رکھا ہوا ہے. اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, آئے تو اب کوئی آواز نہیں تھی. تو 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی, کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا بابا. سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی بابا. حسین نے ابا کا دامن الٹا, کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا, تیر کھا کر آیا ہے. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بچے کی گردن جدا ہو چکی ہو. فرمایا یا بنیا امثلک ینحر, کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا. حسین پشت خیمہ پر گئے, فقط ایک لاشا جو حسین نے دفنایا وہ علی اصغر کا لاشا تھا, ایک لاشا. جب اصغر کو دفنایا ہوگا تو یقیناً اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھا ہوگا. ذوالفقار سے قبر کو کھودا, اصغر کو سپرد لحد کر دیا. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں معلوم کہ فقط یہ ایک لاشا کیوں دفنایا. علماء کہتے ہیں شاید وجہ تو یہ ہوگی, حسین تو جانتے ہیں نا شام غریبہ لاشیں پامال کیے جائیں گے, کہیں میرا اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال نہ ہو جائے. اصغر کا لاشا ختم ہو جائے گا اگر اصغر پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ جائے. دوسرا, حسین یہ بھی جانتے تھے مقتل میں میری ماں فاطمہ زہرا آئیں گی, تو وہ جانتے تھے جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا. کیا عجب مظلومیت ہے فاطمہ کی اور حسین کی. فاطمہ کا محسن 6 ماہ کا تھا, شکم میں مارا گیا. حسین کا علی اصغر 6 ماہ کا دنیا. ایک جملہ مجھے اور پڑھنا ہے, اگر ان ایام میں مصائب نہ پڑھیں تو کب پڑھیں گے؟ بس بات ختم کر دی. جب 11 محرم کو سروں کی گنتی کی گئی نا, یا اللہ, ایک سر کم تھا عزیزوں. فوجیوں نے کہا کہ حسین ایک لاشے کو لے کر گئے تھے, پشت خیمہ پر دفنا دیا تھا. اللہ جانے کتنے نیزہ بردار تیار ہوئے, اپنے نیزوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے. اب ماتم کرنا, آخری جملہ ہے یہ, یا حسین آخری جملہ. اپنے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہنا, کربلا پہنچانا اپنے آپ کو. سکینہ نے کہا بھوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو, ایک شقی کا نیزہ پھنسا, فقط اصغر نہیں اصغر کا پورا لاشا نیزے پر بلند ہو گیا. سکینہ نے کہا بھوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا,
میرا علی اصغر 2 مرتبہ مبارک. یا حسین یا حسین. اپنے دلوں کو کربلا لے جانا, بلند آواز سے کہنا ایک مرتبہ یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.